کسی نے ایک سوال کیا، کیا احادیث میں نماز کے مختلف طریقے آئے ہیں؟ اگر نہیں تو ساری امت صرف ایک طریقے پر متفق کیوں نہیں؟ تو دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، نماز کے کچھ ایسے فکس ارکان ہیں جس میں کوئی تبدیلی کسی مسلک اور کسی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے کہ تکبیر اولیٰ کا کہنا، قیام کا کرنا، رکوع کا کرنا، سجدوں کا کرنا، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر کھڑا ہونا، اس میں بھی وہی عمل ریپیٹ کرنا، 2 سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا، اور اس کے بعد آخری رکعت کے اندر قاعدہ کر کے سلام پھیرنا. اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا. ہوگی بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ملے گا کسی کا بھی کہ نہیں ہمارے نزدیک رکوع نہیں، ہمارے نزدیک سجدے نہیں، ہمارے نزدیک قیام نہیں، ہمارے نزدیک قاعدہ نہیں، کہیں نہیں ملیں گا آپ کو. ٹھیک، تو یہ بات تو فکس ہو گئی کہ نماز کی کچھ چیزیں ہیں جو بالکل فکس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کسی مسلک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی. دوسرا، کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جس میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں لیکن وہ اختلاف نہیں ہے، سب درست ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک یہ شروعات میں پڑھتے، اللہ کی ثنا کرتے، اللہ کی تعریف کرتے. لیکن اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، کئی دعائیں. کچھ دعائیں تو اتنی ہیں کہ 2 صفحات پہ عربی کے اندر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے، فجر کے اندر آپ نے نماز سے پہلے پڑھا. تو کئی دعائیں ہیں، تو اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ ایک نے ایک دعا لے لی، ایک نے ایک دعا لے لی، تو اختلاف نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ ہو گیا. کچھ ایسے اعمال ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ کیے نماز کی حالت کے اندر. جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام میں اور قیام کے بعد وطر کی نماز میں دعا ثابت ہے، تو یہ بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایک مسلک نے لے لیا قیام کے اندر دعا کرنا، ایک مسلک نے لے لیا قیام کے بعد مطلب رکوع کے بعد کرنا. تو یہ دونوں درست ہیں، دونوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، دونوں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے، یہ بھی درست ہیں. ہاں، کچھ اختلافات وہ ہے جو حدیثوں کی بنیاد پر آئے، اور یہ واقع میں طریقے نہیں، اختلاف ہے. مطلب اس میں مختلف ہے علماء کی اور محدثین کی رائے، جبکہ یہ ایک سے زائد طریقوں میں شامل نہیں ہوتے. جیسے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، ٹھیک، اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ٹھیک، جس میں سے سینے پر ہاتھ باندھنے، زرہ کو پکڑنے کا، ناف کے نیچے باندھتے ہوئے دیکھا گیا، اس طرح کی آتی ہے. اب یہاں جب آتا ہے تو یہ اختلاف ہے. تو اس معاملے میں ہمیں جو ہے جب اختلاف ہو جائے تو ہمیں جانا چاہیے علوم الحدیث کی طرف، اور پھر علماء کے اقوال دیکھنا چاہیے کہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے کہ یہاں ایسا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور صحیح ہے، تو وہاں ہم کو اس کو چیک کرنا ہے. تو یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. کچھ باتیں ایسی جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، جو ہم نے بنایا. اب یہ تو اختلاف تھا، اب ہے ہی نہیں، رفع دین کے تعلق سے کوئی اختلاف ہی نہیں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آ رہا کہ آپ نے زیرہ کو پکڑا، بخاری کی روایت. مسند احمد کی روایت میں آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت علی نے دیکھا ناف کے نیچے باندھتے تھے. ناف کے نیچے والی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. تو یہ تو ہو گیا اختلاف، چونکہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف، لیکن صحیح اور ضعیف یہ تو صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے. سوائے مطلب وہ کنڈیشن رفع منسوخ ہو گیا، لیکن پھر عیدین نے برابر کر رہے ہیں، پھر وطر کی نماز میں ایک بار برابر کر رہے ہیں جو نہیں بولتے ہیں، پھر ہر نماز سے پہلے تکبیر اولیٰ میں کیا کرتے ہیں، رفع دین تو ہوتا ہے نا، پھر کر رہے ہیں. تو بولنا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ چھوڑ کر، وطر کی نماز چھوڑ کر، عیدین کی نماز چھوڑ کر رفع دین منسوخ ہے. تو منسوخ کی کوئی دلیل نہیں، لیکن ہمارے مسلک میں چونکہ نہیں ہے، اب ضد میں بول رہا منسوخ ہو گیا. تو میں اس معاملے میں کہوں گا کہ ہم کیا کریں، اب جب اختلاف والا معاملہ نظر آ رہا ہے جہاں دلیل کی بنیاد پر ہے، اس کو ریڈ کریں، اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزیز مسئلے کا حل نکل جائے گا. صحیح جو بات آ جائے وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے. ضعیف روایتیں چونکہ قابل عمل نہیں ہوتی ہیں. ہو گیا مسئلے کا حل. وہاں جہاں لوگوں نے کریٹ کر دیا اختلاف کہ بھائی انڈیا میں کوئی رفع دین نہیں کرتا تو تم مت کرو اس لیے کہ پرابلم ہو جائے گا، تو یہ کلچر ہے. ہم کلچر پہ نہیں چلتے، ہم سنت پہ چلتے ہیں. تو لہٰذا وہاں آپ لوگوں کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو دلیل دیں، لیکن اس دلیل دینے کو اتنا جھگڑے کا نہ بنائیں کہ بس آپ کی زندگی اور موت انحصار ہے کہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ابھی توحید سے شروع کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بتائے بولنا ہے، اب آپ کو نہیں کرنا ہے تو بس معاملہ ختم. میں نے اس پہ ایک جواب دیا تھا رفع دین کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں شبہات اور اس کا جواب، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ رفع دین کے تعلق سے روایتیں نہیں بول کر ہیں، تو نہیں بول کے کوئی حدیث آپ کو انشاءاللہ عزیز نہیں ملیں گی. یہ ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا چاہیے. کچھ اختلاف ہوتے ہیں جس میں صحیح حدیث کی طرف جانا چاہیے، کچھ باتیں تو فکس ہے. کسی کے نزدیک بھی قیام نہیں ایسا نہیں ہے، رکوع نہیں ایسا نہیں، سجدے نہیں ہیں. تو لہٰذا نماز کا طریقہ میں کہوں گا ایک ہی ہے. اس طریقے میں باؤنڈری ہے، ادھر سے ادھر تک جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ مطلب حدود ہے کہ بھائی دعائیں یہ ساری کر سکتے ہیں آپ کو جو چاہے کرنے. جیسا ہندوستان میں ہم دیکھیں دعائیں معصورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ جو قاعدے میں پڑھتے ہیں نا،
قاعدے میں دعا پڑھتے ہیں نا، تحیات کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، لیکن اب عرب میں جائیں گے تو بہت سے لوگ دعائے معصورہ نہیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنے ہی پڑھیں گے۔ اس لیے آپ بولیں گے ان کا قاعدہ اتنا جلدی کیسے ختم ہو جاتا؟ درود پڑھتے، سلام پڑھتے، مطلب درود و سلام کرتے، مطلب پہلے تحیات پڑھتے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی سلام۔ کچھ یہ ہے، یہ دعا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اسکپ بھی کر دیے تو نماز درست ہے آپ کی۔ تو کیا کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ آپ بولیں گے اتنے کیسے ان کا سلام ہو جاتا ہے؟ چونکہ جو واجب تھا کر لیا اس نے۔ دعائے معصورہ وغیرہ اگر ہم پڑھیں گے ہندوستانی پاکستانی لمبا لمبا چلتا ہے ہمارا تحیات للہ، وہ سب ہوا، پھر اللہم صلی علی محمد وہ ہو گیا، اللہم انا نستعین، وہ پورا ہم آرام سے پڑھتے ہیں۔ اب وہ تو جلدی پھیر دے رہا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ واجب کیا اتنا پڑھ لیا اس نے، درود اور سلام کر لیا اس نے، تحیات پڑھ لیا، درود پڑھا، سلام پھیر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے پہلا قاعدہ ہے اس میں صرف ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے عرب میں بہت سارے لوگ التحیات کا درود بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا وہ قاعدہ لمبا دکھتا ہے۔ تو یہ موجود ہے، اس کے دلائل ہے سب کے، تو یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ دعا چلتی ہے، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں پڑھتے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں لیکن اختلاف نہیں، وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ لیکن کریٹڈ اختلافات یہ سب سے بڑا جھگڑے کا گھر ہوتے، یاد رکھیے۔ تو اگر یہ کریٹڈ اختلافات کو نکال دیے جو ہم نے بنائے تو ماشاءاللہ نماز کا ایک ہی طریقہ ملے گا۔ اس طریقے کو ہم اگر ایسا ڈیفائن کریں کہ ایک راستہ ہے، اس کی حد یہ حد سے یہ حد ہے اور وہاں تک جانا ہے، تو اس حد کے بیچ میں جو بھی ہے سنت سے ثابت وہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، ثنا کے بدلے آپ دوسرے ثنا جو سبحانک اللہ اس کے اللہ دوسرے لمبے لمبے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ضمیر سورہ ملا رہے ہیں لمبے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، تو یہ تسبیح جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے علاوہ بھی کئی تسبیحات آپ سے ثابت ہیں۔ اس کے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے علاوہ بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھی کہتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی ایسے دعائیں ہیں جو ملتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھتے وہ کرتے ہیں۔ پھر آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد ہندوستان پاکستان میں ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی دعائیں کرتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی دعا تھی رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، آپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، قاعدے سے دو سجدوں کے بیچ میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے تھے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی والعافینی واہجرنی، بہت لمبی دعا ہے وہ بھی، آپ وہ بھی کرتے تھے، آپ کرنا ہے تو وہ بھی کیجیے۔ تو یہ سب میں بولو نا، نماز اگر تکبیر سے شروع ہو کر تسلیم پہ ختم ہوتا ہے تو یہ اگر حد ہے تو اس کی ایسی بھی باؤنڈری ہے جس کے بیچ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہ تکبیر ہے شروعات، یہ تسلیم ہے خاتمہ، تو میں کہوں گا اس کے بیچ میں بھی باؤنڈری ہے، وہ راستہ ایک دم پتلا نہیں ہے کہ قدم ڈالنا ہے، اس کے بیچ میں آپ کو ہے جگہ دعاؤں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کیجیے، تو آپ جب کریں گے انشاءاللہ تو اختلافات نظر نہیں آئیں گے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا نماز کو دیکھ کر مت سیکھیے، نماز کو پڑھ کر سیکھیے۔ جیسا دوسرے ارکان، حج کو جاتے ہیں کتنی ٹریننگ لیتے ہیں، حج کرنا ہے وہ تو ایک ہی بار کرنا، نماز تو روز پڑھنا ہے، اس کو بھی سیکھیے، کتابوں کا سہارا لیجیے اور اچھی کتابیں اس کے تعلق سے پڑھیے۔ ایک بہترین کتاب ہے جو میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر شفیق الرحمان کی نماز نبوی، اس کو آپ مطالعہ کیجیے، یا شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفۃ صلاۃ النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے کہ گویا تم انہیں دیکھ رہے ہو، وہ کتاب آپ پڑھیے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو بہت حد تک نماز کے تعلق سے چیزیں ملیں گی۔ پھر آپ سیکھیے، سیکھ کر پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو ڈفرینسز بہت زیادہ نظر نہیں آئیں گے، اختلافات انشاءاللہ عزیز بہت کم ہو جائیں۔